بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کی تعلیم دیتے تھے. ان کا درس حدیث مشہور تھا. ایک دن حدیث کا درس دے رہے تھے، اچانک بارش آ گئی تو صاحبان کی طرف سب شاگرد کتاب لے کر دوڑے تاکہ بارش سے بچ جائیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے رہ گئے. اب سنیے، اتنا بڑا محدث اور شیخ طریقت جن کے بارے میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ فقیہ النفس ہیں، جن کے بارے میں ان کے مرشد نے کہا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں مولوی رشید احمد اور مولانا محمد قاسم نانوتوی سے مرید ہوتا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سراج الاولیاء اور سراج السالکین کہا جاتا ہے، سالکین کے چراغ، سراج الاولیاء تمام اولیاء کرام کے، اولیاء اللہ کے چراغ، وہ فرما رہے ہیں کہ ہونا تو یہ تھا کہ مجھے مولانا گنگوہی سے اور مولانا نانوتوی سے بیعت ہونا تھا. جی، اتنا بڑا شیخ وقت فرما رہا ہے کہ مجھے ان لوگوں سے بیعت ہونا تھا. جی، جبکہ یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. ہاں تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں مولوی رشید احمد اور مولانا قاسم نانوتوی سے مجھے مرید ہوتا، نہ کہ وہ مجھ سے مرید ہوتے. مرشد نے ایسا اونچا جملہ کہا، شاگرد سب چلے گئے تو یہی حضرت گنگوہی ان کی جوتیاں اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کر آنے لگے تاکہ ان کے جوتے چپل ادھر ادھر نہ ہونے پائیں. جی، کس کے جوتے چپل لے کے چلے؟ طلبا کی. بارش آئی، حضرت درس دے رہے تھے حدیث کا، کھلی جگہ تھی، بارش ہوئی تو حضرت اٹھے. طلبا سب اپنی کتابیں لے کے پیچھے کو صاحبان میں گئے کہ بارش میں بھیگ جائیں گی کتابیں بھی اور ہم بھی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے رہے اور گیٹ پر جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں تشریف لائے اور وہاں اپنا دامن پھیلا کر کے طلبا کی جوتیاں اپنے دامن میں. ہاں، شاگرد سب چلے گئے تو یہی حضرت گنگوہی ان کی جوتیاں
اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کر آنے لگے تاکہ ان کے جوتے چپل ادھر ادھر نہ ہونے پائیں۔ اس درجے کی عاجزی، اس درجے کی تواضع، اور اس لیے نہیں کہ یہ کوئی تکلف اور تصنع کی بات تھی، بلکہ وہ دل سے سمجھتے تھے کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ تو جب انسان تصوف کی راہ پر محنت کرتا ہے، جب انسان تصوف کی راہ پر محنت کرتا ہے اور کسی کے آگے اپنے آپ کو فنا کرتا ہے تو حیوانی صفات ختم ہوتی ہیں۔ جب انسان تصوف کی راہ پر محنت کرتا ہے، کسی کے آگے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، تو حیوانی صفات اس کے اندر سے ختم ہوتی ہیں، پھر شیطانی صفات بھی اس کے اندر سے نکلتی ہیں، اور پھر احتیاط اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں صفات بنتی ہیں تو تقوی اور احتیاط آتی ہے۔ ہر چیز میں احتیاط، ہر چیز میں پرہیز۔ کسی کے حق کی ادائیگی میں ذرا سی کوئی کمی ہو گئی تو دل پریشان، کسی کو کوئی سخت جملہ زبان سے کہہ دیا تو جب تک معافی نہ مانگ لے بے چین رہتا ہے۔ کوئی اور بات ہو گئی، امانت میں تھوڑی سی خیانت ہو گئی، بلکہ خیانت کا شبہ بھی ہو گیا تو پریشان۔ میرے بھائیوں، میں خیانت نہیں، خیانت کا شبہ کہہ رہا ہوں، اس لفظ پر دھیان دینا چاہیے۔ تو تصوف کا، راہ سلوک کا سب سے بڑا جوہر جو ہے وہ تواضع ہے، عجز انکساری ہے، اپنے آپ کو بے حیثیت بے قیمت سمجھنا ہے، اپنے آپ کو مٹا دینے کا، اپنے آپ کو مٹا دینا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ یہ اگر یہ سیڑھی چڑھ گئے اور یہ نعمت آ گئی کہ تواضع اور عجز انکساری آ گئی اور اپنے آپ کو مٹا دیا اور فنا کر دیا، جی جب انسان تصوف کی راہ پر محنت کرتا ہے، کسی کے آگے اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جی کیوں دیا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ؟ کیوں بیعت کی؟ اس لیے کہ میری اصلاح ہو جائے، میرا باطن صاف ستھرا ہو جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ یہی تو عنوان ہے، یہی تو بیعت ہونے کا موضوع ہے۔ جی تو یہ کب حاصل ہوگا؟ یہ کب حاصل ہوگا؟ جب اپنے آپ کو مٹا دے گا، جس سے بیعت کا تعلق کیا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دے گا، اپنے آپ کو فنا کر دے گا، اپنی کوئی مرضی نہیں، اپنی کوئی چاہت نہیں، جی تب آگے بڑھے گا۔ کسی کے آگے اپنے کو فنا کرتا تو پھر حیوانی صفات ختم ہوتی ہیں، تو جانوروں کی صفت اور خصلت جو اندر میں بھری پڑی ہے وہ اندر سے نکلے گی۔ جس کو یہ چوتھا دن اس مضمون کو پورا کرنے کے لیے پورا تفصیل سے آ رہے گئے کہ شیطانی صفات کیا ہیں، حیوانی صفات کیا ہیں، ملکوتی صفات کیا ہیں، بشری صفات کیا ہیں، وہ سب آپ پچھلے 3 ہفتے سے سن رہے ہیں۔ آج اس موضوع کا اختتام ہے۔ تو حیوانی صفات ختم ہوتی ہیں، پھر شیطانی صفات بھی اس کے اندر سے نکلتی ہیں، اور پھر احتیاط اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں صفات مٹتی ہیں، جی جب یہ حیوانی صفات اور شیطانی صفات مٹتی ہیں، نکل جاتی ہیں، تو پھر تقوی اور احتیاط والی صفت آتی ہے۔ ہر چیز میں احتیاط، ہر چیز میں پرہیز۔ کسی کے حق کی ادائیگی میں ذرا سی کوئی کمی ہو گئی تو دل پریشان، کسی کو کوئی سخت جملہ زبان سے کہہ دیا تو جب تک معافی نہ مانگ لے بے چین رہتا ہے۔ کوئی اور بات ہو گئی، امانت میں تھوڑی سی خیانت ہو گئی، بلکہ خیانت کا شبہ بھی ہو گیا تو پریشان۔ میرے بھائیوں، میں خیانت نہیں، خیانت کا شبہ کہہ رہا ہوں، اس الفاظ پر دھیان دینا۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی، حضرت مولانا مظفر حسین احمد کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی متقی اور بہت بڑے عالم اور بہت ہی مجاہد انسان تھے۔ ان کا واقعہ خیانت کے شبے پر مجھ کو یاد آیا۔ جی دھیان سے سنیے، خیانت کا شبہ، خیانت کی نہیں، بس شبہ ہو گیا۔
ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور زمانے میں قافلوں کے ساتھ سفر ہوتا تھا، اکیلے لوگ جاتے تھے تو لٹ جاتے تھے، یہ نکلے قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، اس میں خواتین بھی تھیں، گھر کے لوگ بھی تھے اور آبادی کے کچھ لوگ بھی تھے، پورا قافلہ روانہ ہوا، ڈاکوؤں اور لٹوروں کا خطرہ تھا، اسے سب مل جل کر بڑھے اللہ کی طرف کی باغ کے جنگل کے ایک حصے سے گزر رہے تھے، اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اور وہ ڈاکو ایسے تھے کہ وہ مال و اسباب بھی لوٹ لیتے تھے اور عورتوں کی عزت بھی لوٹ لیتے تھے۔ حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم تھی، چنانچہ جب حملہ ہوا تو آگے نکل کر آئے اور کہنے لگے جو تمہارا سردار ہو اس کو بلاؤ، مجھ کو کچھ بات کرنی ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو بلایا گیا تو حضرت نے اس سے کہا دیکھو تمہارا مقصد تو لوٹنا ہے، مال اسباب لینا ہے، تم ہم سے ایک معاہدہ کر لو کہ جتنا مال اور اسباب اور جتنا زیور جو کچھ ساز و سامان ہمارے پاس ہے وہ سب ہم تم کو دے دیں گے، جتنا مال و اسباب، جتنا زیور، جو کچھ ساز و سامان ہمارے پاس ہے وہ سب ہم تم کو دے دیں گے، لیکن تم یہ وعدہ کرو کہ کسی بھی خاتون کی، کسی بھی عورت کی عزت نہیں لوٹو گے، کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تو ہم خود سارا مال جمع کر کے دے دیں گے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ہم کو منظور ہے، ایسا ہی کیجیے۔ چنانچہ انہوں نے قافلے والوں کو جمع کیا اور کہا جس کے پاس جو سامان ہے، عورتوں کے پاس جو زیور ہیں وہ سب دے دیے جائیں۔ چنانچہ سارا سامان اکٹھا کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ڈاکوؤں کے سردار کے حوالے کر دیا، ڈاکوؤں نے چھوڑ دیا، قافلہ آگے بڑھ گیا، کئی میل آگے چلے گئے تو ایک خاتون نے جو اس قافلے میں شریک تھی، ان کے خاندان کی تھی، حضرت مفتی مظفر حسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی تھی، اس نے اپنی کسی سہیلی سے کہا کہ تم سب عورتوں نے تو اپنا زیور دے دیا، بہت بے وقوف ہو، دیکھو میں نے اپنا زیور بچا لیا، چھپا لیا، اور کسی نے مجھ کو کچھ کہا بھی نہیں۔ یہ بات ہوتے ہوتے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی، بہت ناراض ہوئے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو فوراً اس عورت کو شاباشی دیتے کہ بہت ٹھیک کام کیا تم نے، بڑی عقل مندی کا ثبوت پیش کیا، لیکن مولانا بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ سارا زیور ہم ڈاکوؤں کو دے دیں گے، تم نے زیور بچا کر غلطی کی ہے، لاؤ زیور نکال کر مجھ کو دو۔ زیور لیا اور اکیلے 3-4 میل پیدل گئے تاکہ ڈاکوؤں کو تلاش کر کے ان ڈاکوؤں کو ان کی امانت پہنچا دیں۔ جا کر جنگل میں رات کے وقت تلاش کیا اور اللہ کی طرف کی بات کہ ڈاکو ایک جگہ مال تقسیم کرتے ہوئے مل گئے، دیکھا کہ واپس آ رہے ہیں تو ڈاکو بھی ذرا پریشان ہوئے کہ معلوم نہیں کیا بات ہے، جانے کے بعد تو آج تک کوئی واپس آیا نہیں، جو چھوٹ گیا وہ بھاگ گیا، یہ کیسا آدمی ہے جو واپس آ رہا ہے؟ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اب کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کچھ غلط مت سمجھنا، میں اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں کہ ہمارے قافلے کی ایک عورت نے یہ زیور چھپا لیا تھا، وعدے کی خلاف ورزی ہوئی تھی، امانت تمہاری تھی، یہ تم کو واپس دینے کے لیے آیا ہوں اور کوئی دوسرا مقصد نہیں، اور اکیلا آیا ہوں، اور زیور لے لو اور غلطی معاف کر دو، ہم سے چھپانے کی غلطی ہو گئی، یہ زیور واپس لے لو۔ جب ڈاکوؤں سردار نے یہ بات سنی تو حضرت مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ اور ان کی طہارت اور ان کے واقعات ہندوستان بھر میں مشہور تھے۔ وہ ڈاکو بھی جانتے تھے کہ کاندھلا میں ایک شخص رہتا ہے جو بہت متقی انسان ہے۔ جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو ڈاکو کا سردار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ کاندھلا کے مولانا مظفر حسین تو نہیں ہیں؟ پہچان گیا، ڈاکو کا سردار پہچان گیا کہ کہیں آپ کاندھلا کے مولانا مظفر حسین تو نہیں ہیں؟ پہچان گیا کہ یہ وہی آدمی ہو سکتا ہے، کہ آپ مولانا مظفر حسین تو نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مولانا تو ہم نہیں ہیں، لیکن مظفر حسین میرا ہی نام ہے۔ بس وہ روتا ہوا قدموں میں گر گیا، ڈاکوؤں کا سردار روتا ہوا قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضرت آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو لوٹ کر ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، آپ کے اس عمل سے ہمارے دل پر چوٹ لگی، ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، آپ مجھ کو بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی توبہ کروا دیجئے،
ہم آج آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی گناہ کا کام نہیں کریں گے، آئندہ کبھی ڈکیتی اور لوٹ مار کا کام نہیں کریں گے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور اللہ سے ہمارے لیے استغفار طلب کیجیے۔ یہ ہے امانت داری، جی، تقوی، تعلق مع اللہ۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ میرے پیر مرشد حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ رائٹ۔ کوئی ہوگا ایسا؟ سوچ سکتے ہیں؟ ایسا متقی، ایسا پرہیزگار، جی، لے جا کر کے اس کو دے دیا، اور اس کا اثر کیا ہوا کہ توبہ کر لی، سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ اس مرحلے میں انسان اس طرح احتیاط اور تقوی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ایک عجیب چیز آ جاتی ہے، لوگوں کیسے اس کو لفظوں میں بیان کیا جائے؟ یہ تو لفظوں میں کہنے کی چیز ہی نہیں ہے، کیسا وہ قرب کا مقام اور کیسا خدا کی خاص توجہات کا وہ مقام ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر سے پہلے حیوانی صفات نکلیں، پھر شیطانی صفات نکلیں گی۔ پہلے حیوانی جانوروں کی خصلتیں، جانوروں کی صفتیں نکلیں گی، پھر اس کے بعد شیطانی خصلتیں، شیطانی صفتیں اندر سے نکلیں گی، اس کے بعد پھر بھائی صاحب تقوی آئے گا۔ شیطانی اور حیوانی صفات سے ہم لبریز ہیں، بھری ہوئی ہیں، اور تصور کریں کہ تقوی آ جائے، بہت مشکل بات، ناممکن۔ یہ خیال است محال است، جو پہلے حیوانی صفات پھر شیطانی صفات نکالیں گے، اس پر محنت کریں گے، تب تقوی اندر میں آئے گا۔ انسان کے اندر سے پہلے حیوانی صفات نکلیں، پھر شیطانی صفات نکلیں، اس کے بعد تقوی آیا، عبادت کا مزاج بنا، اطاعت کا ذوق پیدا ہوا، یعنی ملکی صفات، فرشتوں جیسی صفات، اس کے بعد پھر اس کے آگے انسان ترقی کرتا ہے، پھر مجاہدہ کرے گا، مرشد کی خدمت میں اور زیادہ رہے گا، مرشد کی خدمت میں اور زیادہ رہے گا، زیادہ صحبت میں رہے گا، زیادہ اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارے گا، زیادہ معمولات کی پابندی کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی اوپر اٹھائیں گے، اور پھر بشری صفات اس کے اندر پیدا ہوں گی، اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند تر کر دیا جائے گا، اور اس کو قرب کی وہ خاص کیفیتیں دی جائیں گی جو فرشتوں کو نصیب نہیں ہے۔ تیری معراج کے طول لوح و قلم تک پہنچا، انسان فرشتوں سے بھی بلند تر مقام حاصل کر لیتا ہے، انسان فرشتوں سے بھی بلند تر مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اسے آپ اس واقعے سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے اونچے ہیں، سب سے افضل بشر ہیں، تو آپ کی اس افضلیت کو فرشتوں کے سردار کی افضلیت سے آگے بڑھا کر پوری دنیا کو دکھایا گیا کہ افضل بشر افضل ملائکہ سے زیادہ بہتر ہے، اس سے آگے ہیں۔ جب آپ کو معراج کے سفر میں لے جایا گیا، آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، وہاں پر انبیاء کی امامت کروا کر بتایا گیا کہ یہ سرتاج رسول ہیں، یہ رسولوں کے سرتاج ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ تاجدار پیغمبراں ہیں۔ اس کے بعد آسمانوں پر بلایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، پھر اسی طرح ساتویں آسمان پر، اس سے آگے عرش پر، پھر اس سے اور آگے سدرۃ المنتہا پر، پھر اس سے آگے پتہ نہیں کہاں کہاں، اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔
عجیب و غریب آیات قرآن کی سورہ نجم 27ویں پارے میں اتاری گئی کہ ہمارے پیغمبر قریب ہوئے اور قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے جیسے ایک کمان کے دو کنارے قریب قریب ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ کتنا قریب ہوئے کسی کو نہیں معلوم، قریب ہونے والا جانتا ہے اور قریب کرنے والا جانتا ہے۔ تیسرے، کسی کو علم نہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس خاص موقع پر اللہ کو جو کچھ اپنے خاص بندے کو دینا تھا وہ اللہ نے دے دیا۔ اسی واقعے میں یہ مرحلہ پیش آیا کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے، جو افضل الملائک ہیں، تمام فرشتوں میں افضل ہیں، ان کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس مقام سے آگے اب میں نہیں جا سکتا۔ جبرائیل نے بھی آخر سدرہ سے ساتھ چھوڑا، جبرائیل نے بھی آخر سدرہ سے ساتھ چھوڑا، بولے کہ یا محمد بس میری انتہا ہے، بس اس سے سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے، اس سے آگے میں قدم بڑھاؤں گا تو نافرمانوں میں شمار ہو جاؤں گا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ کوئی نبی نہیں جا سکتا، کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، کوئی رسول نہیں جا سکتا، کوئی غوث و قطب و ابدال نہیں جا سکتا، بڑے سے بڑے امام، عالم، فقیہ، زاہد اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ تو صرف آپ کا مقام ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھیں۔ جبریل نے معذرت کر لی کہ یہاں تک تو میں نے ساتھ دیا، آگے ساتھ دینے سے میں معذور ہوں، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ اس واقعے سے بتایا گیا کہ افضل بشر، ملائکہ کے افضل ترین فرد سے زیادہ آگے کی چیز ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک فرشتے کی بھی رسائی پہنچ نہیں۔ اس واقعے سے بتایا کہ افضل بشر، ملائکہ کے افضل ترین فرد سے زیادہ آگے کی چیز ہے، اسی لیے اللہ پاک نے ان کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک فرشتے کی رسائی پہنچ نہیں ہے۔ ایک ہندو شاعر پنڈت سادھو رام آزو لکھنوی نے غضب کا شعر کہا ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد راہ میں، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد راہ میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دے۔ ان واقعات میں اشارات ہیں کہ جب انسان ترقی کرتا ہے تو فرشتوں کی صفات سے آگے بڑھ کر بشری صفات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ دھیان دیجیے اس پر، بالغات سن کر اس کان سے ادھر نکالنے چیز نہیں ہے۔ ان واقعات میں اشارات ہیں کہ جب انسان ترقی کرتا ہے تو فرشتوں کی صفات سے آگے بڑھ کر کے بشری صفات اپنے اندر پیدا کرتا ہے، فرشتوں کی صفات سے آگے بڑھ کر کے بشری صفات اس کے اندر میں اللہ عز و جل منتقل کرتے ہیں، اور پھر عجیب زندگی ہوتی ہے، محبت، معرفت، اللہ سے تعلق والی زندگی۔ کتنی ہی مصیبت ہو، کیسی ہی پریشانی ہو، کیسی ہی بڑی آزمائش آ جائے، اللہ کی محبت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں میرے بھائیوں کہ اچھے حالات ہیں، نعمتیں ہیں، دولت ہے، آسائش ہے تو محبت ہے، اور ذرا حالات بگڑے تو پھر شکوہ شکایت شروع، کوئی حادثہ آیا، کوئی مصیبت آزمائش آ گئی تو بس شکایت۔ جیسے ایک گنوار کے بارے میں ایک بزرگ کے ملفوظات میں ہے کہ کوئی جاہل آدمی تھا، اس کے اوپر حالات آئے، مصیبت آئی، اکلوتا جوان بیٹا تھا، وہ گزر گیا، تو وہ اتنا زیادہ بے قابو ہو گیا اور اتنے غصے میں آ گیا کہ اللہ میری اکلوتی اولاد تھی، اس کو تو آپ نے مار دیا۔ اللہ سے کہتا ہے اس کو تو آپ نے مار دیا، اللہ سے کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے میری اکلوتی اولاد تھی، اس کو تو آپ نے مار دیا، اور عیسیٰ کو ذرا سی نسبت آپ کی طرف لگ گئی تو ان کو آپ نے آسمان پہ بلا لیا۔ ایسا گستاخی کا جملہ کہا۔ تو اصل امتحان یہ ہے کہ مصیبت میں بھی اللہ کی محبت رہے، جو بشری صفت ہے۔ اللہ کے مخلص بندوں پہ حالات آتے ہیں لیکن ان کی محبت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ خواجہ عبد الواحد بن زید ایک بزرگ ہیں، صفۃ الصفا میں ان کا واقعہ ہے۔
وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں بازار میں کسی ضرورت سے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو جذام کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے جسم کے اوپر آبلے پڑ گئے، پھوڑے نکلے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے نابینا ہے، پورا جسم داغدار ہے، اور بچے اس کو پتھر مار رہے ہیں، پاگل سمجھ کر کے ستا رہے ہیں، اور اس کے جسم سے خون جاری ہے، بہت ہی بدترین حالت میں ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ خواجہ عبد الواحد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس حالت میں بھی اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ ذرا چل کر سننا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایسی بری حالت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ والے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی عبرت حاصل کرنے کی غرض سے قریب گئے تو وہ اللہ کا بندہ ایسی حالت میں عجیب جملے کہہ رہا تھا، اور اللہ اکبر، ذرا سنیے وہ اس وقت اپنی زبان سے کیا کہہ رہا تھا۔ انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے عاشق بندے کیسے ہوتے ہیں؟ خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سنا وہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتا تھا، یا سیدی انک لتعلم انک لو قرصت لحمی بالمقاریض ونشرت عظامی بالمناشیر واللہ ما زادت لک الا حبا فاصنع بی ما شئت۔ کیا مطلب؟ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ میرے جسم کے گوشت کو قینچیوں سے کاٹ ڈالیں گے اور میری ہڈیوں کو آپ آرے سے چیر ڈالیں گے، قسم ہے آپ کی ذات کی، تب بھی آپ کی محبت ہی بڑھے گی، تب بھی آپ کی محبت ہی بڑھے گی، آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فاصنع بی ما شئت، جو چاہے آپ کیجئے، میں تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ صبر و رضا کا یہ جذبہ انسان کے دل میں کامل درجے کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات کہ ادائیگی حقوق کا مزاج انسان کے اندر آتا ہے۔ دیکھیے کس حال میں ہے اور کیا اللہ سے بات کر رہا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قینچیوں سے کاٹ دے میری بوٹی، ہڈی آلے چلا کر ہڈیوں کو توڑ دے۔ ہمارے پہ ذرا سا حال آ جائے، جی ذرا سا حال آ جائے، سارے معمولات پہ پانی پھیر دے، سب کو لات مار کے چھوڑ دے، اللہ ناراض ہوتا ہو جائے، جی اللہ ناراض ہوتا ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس نہیں، لیکن میرے ہم نوا جو ہیں، میرے گھر کے جو لوگ ہیں وہ ناراض نہ ہو، میں محروم ہو جاؤں جی اعمال صالحہ سے، جی دینی مجالس سے محروم ہو جاؤں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس نہیں، بس میرے اپنے لوگ، میرے چاہنے والے، میں جن سے محبت پیار کرتا ہوں وہ ناراض نہ ہونا چاہیے، وہ نہ روٹھنا چاہیے، جی ہم یہاں ہیں اور وہ کیا کریں، کس حال میں ہیں اور اللہ کی محبت کے گن گا رہے ہیں۔ ہمیں اس حال میں ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ہرگز ہوا بھی نہیں لگے گی۔ قرب حاصل ہونا اور معرفت حاصل ہونا تو بڑی بات ہے، اس کی ہوا بھی نصیب نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، معاملات کی صفائی، حق کی ادائیگی بہت ضروری چیز ہے۔ آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ عبادت میں کسی نہ کسی درجے میں، نماز روزے میں مشغول ہے، لیکن معاملات انتہائی درجے کے خراب ہو چکے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہیں۔ ایک آدمی اچھی عبادت والی زندگی گزر رہا ہے، مگر معلوم کیجئے تو اس کے کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں، شریعت کے مطابق نہیں، اس کی زبان نرم نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کی سلطنت اور بادشاہ چھوڑ کر نکلے،
نیشاپور کے غار میں جا کر 12 سال تک عبادت کرتے رہے، جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، خدا کو پکارتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معرفت کا وہ مقام دیا کہ اولیاء کے سرتاج بنائے گئے۔ ایک مرتبہ سفر میں گئے، کچھ اور ساتھی بھی ساتھ میں تھے، سخت سردیوں کا زمانہ تھا۔ ایک مسجد میں جا کر رات کے وقت قیام ہوا۔ مسجد دیہات کی تھی، غریبوں کی آبادی تھی، کیواڑ اس کے ٹوٹے ہوئے تھے، دروازے کا ایک پلہ بھی غائب تھا۔ رات کو ٹھنڈی ہوائیں اس کھلے ہوئے حصے سے آ رہی تھیں۔ ساتھیوں کو تکلیف ہو رہی تھی، یہ چپکے سے اٹھے اور ٹوٹے ہوئے پلے کے پاس جا کر خود کھڑے ہو گئے۔ رات بھر کھڑے رہے، صرف اس لیے کہ میرے ساتھیوں کو آرام مل جائے، اور جو ٹھنڈی ہوائیں آنے والی ہیں وہ میرے جسم سے ٹکرا کر مجھ کو تکلیف میں مبتلا کریں، میرے ساتھیوں کو راحت اور آرام پہنچے۔ اللہ اکبر! خدمت کا کیسا اونچا مزاج تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جلیل قدر بزرگ، عظیم محدث اور بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، بہت ہی حسن سلوک اس کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حالات میں گر گیا، پریشان ہو گیا تو اس نے اپنا مکان بیچنے کے لیے نکال دیا۔ ایک شخص آیا خریدنے کے لیے تو اس نے پوچھا کتنی قیمت میں دو گے؟ تو اس نے کہا 30,000 دینار میں دوں گا۔ وہ کہنے لگے پاگل ہو گئے، یہاں مکان کی قیمت 15,000 دینار ہے اور تم بالکل دگنی قیمت بتاتے ہو۔ تو مکان مالک نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، میرے مکان کی قیمت تو 15,000 دینار ہی ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک جیسے اونچے انسان کے پڑوس میں رہنے کی قیمت 15,000 دینار ہیں۔ ان کے پڑوس میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور قسم خدا کی اگر میرے حالات خراب نہ ہوئے ہوتے، مجھ پر قرضہ نہ ہوا ہوتا تو میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ ایسے مخلص انسان کا پڑوس چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن میری مجبوری ہے، اس لیے میں بیچ رہا ہوں۔ تم کو لینا ہو تو اس قیمت پر لو، ورنہ واپس جاؤ۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو رات کو حدیث کا درس دے کر گھر واپس آئے تو ان کے کسی عزیز نے اس واقعے کی خبر پہنچائی کہ پڑوسی پریشان کن حالات کا شکار ہیں اور ایسی بات ہوئی ہے۔ حضرت کو بہت دکھ ہوا۔ رات کے وقت تھکے ہارے آئے ہوئے ہیں، نماز عشاء کے بعد کا وقت ہے، مگر اسی وقت اپنے گھر سے نکلے اور بنفس نفیس پڑوسی کے پاس پہنچے۔ دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا عبداللہ تمہارا پڑوسی۔ تو وہ گھبرا کر نکلا کہ حضرت آپ کہاں تشریف لے آئے؟ پھر ادب سے گھر میں لا کر بٹھایا اور کہنے لگا حضرت آپ نے کیوں زحمت فرمائی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو الفاظ کہے وہ ہم سب کو اپنے دل میں نقش کر لینا چاہیے، لکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں، میں اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں کہ میرے پڑوس میں رہتے ہو، مگر میں تعلیم و تدریس کے کام میں اتنا مشغول ہوں، ایسی مشغولیتوں میں ہوں، ایسا لگا ہوا ہوں کہ مجھ کو تمہارے حالات کی خبر نہیں ہو سکی، قرضی کی وجہ سے تم کو مکان بیچنے پر مجبور ہونا پڑا، مجھ کو بہت افسوس ہے۔ اس کے بعد اپنے عبا میں جو جبہ پہن رکھا اس میں ہاتھ ڈال کر ایک تھیلی نکال کر پیش کی، کہا اس میں 30,000 اشرفیاں ہیں، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اس کو قبول کر لو، مگر ہمارا پڑوس چھوڑ کر مت جانا، اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ ہم کو تمہارے حالات کی خبر نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، یہ مزاج اس وقت آئے گا جب ہم اللہ والوں کے ہاتھ پر ہاتھ دیں گے۔ وہ اپنے کو مجرم سمجھ رہے کہ میں مجرم ہوں، میری غلطی ہے، جا کر اس سے پڑوسی سے معافی مانگ رہے۔ ہمارا تو حال یہ سینکڑوں غلطی کرتے ہیں اور ہم اپنے بڑوں سے معافی نہیں مانگتے، توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بڑوں سے معافی مانگ لیں کہ میں نے غلطی کی ہے، تب بھی نہیں مانگتی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کیا غلطی اس میں پڑوسی کے، لیکن فرما رہے ہیں
میری غلطی ہونا تو یہ تھا کہ میں آپ کے حالات سے باخبر ہوتا، مجھے خبر رکھنی چاہیے تھی، آپ کی خیریت معلوم کرتے رہنا چاہتے جی، میں مشغول ہوں دینی کاموں میں، درس و تدریس کے کام میں، میری غلطی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور 30,000 اشرفیہ ہدیے میں بھی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب حیوانی اور شیطانی صفات نکلتی ہیں، ملکوتی صفات سے آگے بڑھ کر جب بشری صفات اندر میں آتی ہیں تو پھر انسان کا حال یہ ہوتا ہے۔ اور جب حیوانی اور شیطانی صفات ہوتی ہیں تو بھائی بھائی کا مرڈر کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے، پڑوسی کا مرڈر کر کے اس کو جائیداد کو چھینتا ہے، چلتے رستے آدمی کو مار کر کے جی اس کے سامنے اس کا مال، اس کا جو ساز و سامان ہے اس کو چھین کر کے رکھتا ہے، جب شیطانی اور حیوانی صفات اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اور جب میرے پیاروں یہ جیتا جاگتا نمونہ ہے، یہ کوئی شیخ چلی کی بات نہیں ہے، یہ شیخ چلی کا قصہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جب بشری صفات سے آراستہ ہوئے، ملکوتی صفات سے بھی آگے کی منزل طے کی، بشری صفات سے جب متصف ہوئے تو دیکھیے یہ حال ہے کہ پڑوسی سے معذرت کر رہے ہیں اور 30,000 اشرفیاں اس کو دے رہے ہیں۔ میرے پیاروں، یہ خانقاہ، یہ تصوف، یہ اصلاحی مجالس کے ذریعے اگر میرے تمہارے اندر میں سے یہ حیوانی اور شیطانی خصلتیں نہ نکلیں، وہ باقی رہیں اور ہمیں اس کے لیے فکر ہی نہ ہو، اس کے لیے ہم کوشش ہی نہ کریں کہ میرے اندر سے شیطانی اور حیوانی صفات نکالوں میں، اور میرے اندر میں پہلے ملکوتی صفات آئیں، فرشتوں والی خصلتیں اور صفتیں میرے اندر آئیں۔ جب وہ آ جائیں گی تو پھر اس کے آگے کی منزل اللہ آسان کریں گے، پھر بشری صفات اندر میں آئیں گی، اور بشری صفات ملکوتی صفات سے بہت آگے ہیں۔ فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں اور بشری صفات والا آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب جو مجلس میں جو کچھ پڑھانا ہوتا ہے، یہ اس کو رسم مت سمجھیے، ایک روٹین ہے، اتوار کو یہاں آنا، بیٹھ لیا، سن لیا، چلو برحمت 11 منٹ ہو گیا ختم۔ نہیں میرے پیاروں، اگر دل کی آنکھیں کھول کے اور دل کے کان کھول کر کے ہم اگر بیٹھیں اور اپنے بارے میں متفکر ہوں تو یہ جو باتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک طرف یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ایک طرف اپنا حال سامنے ہوتا ہے۔ جیسے ایک بیمار آدمی کو ایکس رے مشین کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو ایکس رے کے اندر اس کی بیماری اور اس کی مرض سامنے آ جاتا ہے۔ سونوگرافی اس کی جاتی ہے، اس کی اسکرین کے اوپر اس کے اندر کا مرض اور اس کی بیماری سامنے آ جاتی ہے، پکڑ ہو جاتا ہے، فوٹو اس کا سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے پیاروں، اگر دل کے کان سے ہم سنیں، ان اصلاحی مجالس کے اندر بیٹھ کر دل کے کانوں سے سنیں اور دل کی آنکھیں کھول کر کے بیٹھیں، تو پھر میرا تمہارا بھی ایسا ہی ایکسرا، جیسا اس مریض کا ایکس رے مشین پر ایکسرا ہوتا ہے، جیسے سونوگرافی والے کا سونوگرافی ہو رہی ہے، اسکرین کے اوپر اس کے مرض، اس کی بیماری، اندر کا پورا سارا سسٹم وہ اس کے اندر اسکرین کے اوپر نظر آتا ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہی نظر آئے، لیکن بشرطے یہ دل کی آنکھیں کھول کر کے بیٹھیں، دل کے کان کھول کر کے سنیں، تو یہ اپنا مرض سامنے آئے گا، اور جب یہ سامنے آئے گا تو احساس ہوگا، توفیق ہوگی استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی اور اپنے اندر سے ان کو نکالنے کی۔ اور اگر غفلت کے ساتھ بیٹھے ہیں، دل کی آنکھیں بند ہیں، دل کے کان بند ہیں، تو خالی آواز پہنچے گی، مقصد حاصل کچھ نہیں ہونے کا، نتیجہ کچھ اخذ نہیں ہونے کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہیں ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ جب تک ہم کسی کے قدموں میں اپنے آپ کو جھکائیں گے نہیں، جب تک اپنی انانیت کو مٹائیں گے نہیں، جو انا بھری نہ کہ میں کچھ ہوں، میری کوئی حیثیت ہے، یہ جو انا ہے یہ آدمی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، ان ساری نعمتوں کے حاصل ہونے میں
انا جو ہے یہ حائل ہو جاتی ہے، دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، یہ نعمتیں نہیں حاصل ہوں گی، یہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اس انا کو نکالیں گے تب راستہ صاف ہوگا معرفت الہی، قرب خداوندی کے آنے کا، تعلق مع اللہ کے حصول کا راستہ صاف ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم کسی قدموں میں اپنے آپ کو جھکائیں گے نہیں، جب تک اپنی انانیت مٹائیں گے نہیں، جب تک صدق دل کے ساتھ مرشد سے تعلق نہیں رکھیں گے، جب تک صدق سچے دل کے ساتھ مرشد سے تعلق نہیں رکھیں گے، جا جا کر ان کی صحبت میں نہیں رہیں گے، ان کی جوتیاں سیدھی نہیں کریں گے، اس وقت ان تک ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ نمازیں ہم پڑھتے رہیں گے، تلاوت ہم کرتے رہیں گے، مگر تقویٰ کے مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ آدمی کو یہی دھوکہ، نفس اور شیطان یہی دھوکہ دیتا، ارے تو پڑھ تو رہا ہے نماز، قرآن پڑھ تو رہا ہے، تہجد پڑھ تو رہا ہے، ذکر کر تو رہا ہے، تو کافی ہے، وہاں جا کے بھی کرتا ہے، یہاں بھی کر رہا، کیا ضرورت ہے، کر رہا ہے تو۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے نفس کا اور شیطان کا۔ جب تک صدق دل کے ساتھ مرشد سے تعلق نہیں رکھیں گے، جا جا کر ان کی صحبت میں نہیں رہیں گے، ان کی جوتیاں سیدھی نہیں کریں گے، اس وقت تک ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ نمازیں ہم پڑھتے رہیں گے، تلاوت ہم کرتے رہیں گے، مگر تقویٰ کے مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ بشری صفات کا وہ درجہ نصیب نہیں ہوگا جو انسان کو فرشتوں سے آگے پہنچا دیتا ہے۔ زندگی کی وہ معراج نہیں نصیب ہوگی جس کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم کیا تھا۔ آج بھی اللہ کے مخلص بندے موجود ہیں، بہت ہی سچے انسان، بہت ہی دیانتدار لوگ، خدا سے خوب ڈرنے والے، اللہ کے بندوں کی فکر میں راتوں کو اٹھ کر رونے والے، جن کے دلوں کے اندر درد مندی ہے، جن کے دل کا ایک ایک گوشہ امت کے درد سے معمور ہے۔ بڑی تعداد میں اللہ نے آج بھی ایسے مشائخ حقہ اور ایسے بزرگان دین کو رکھا ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، اس لیے ان کی قدر پہچانیے، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوئیے، کسی وسوسے شیطانی میں مبتلا نہ ہوئیے، سچے دل کے ساتھ استخارہ کر کے اپنی مناسبت دیکھ کر پہلی فرصت میں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے کر اپنا سچا تعلق اس سے مضبوط کر لیجئے۔ ہرگز اس تعلق کی بات نہیں کرتا کہ آپ کسی سے مرید ہو جائیں، بیعت ہو جائیں اور برکت کے طور پر بتائیں کہ ہم تو بڑے پیر صاحب سے مرید ہیں۔ یہ بات کچھ بہت زیادہ مفید نہیں ہے۔ بیعت کر کے بلکہ فریب شیطانی ہے کہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بیعت کر لی ہم نے، نہ مرشد سے تعلق ہے نہ ان کی ہدایتوں پر عمل ہے۔ جی شیطان و نفس ہمیں مطمئن کر دیتا ہے، ہو گئے بیعت ہم تو بس، جی اب نہ مرشد سے تعلق ہے، نہ ان کی ہدایتوں پر عمل ہے، نہ ان کی صحبت نصیب ہو رہی ہے، نہ ان کے بتائے ہوئے معمولات پورے ہو رہے ہیں، نہ اپنی روحانی بیماریاں انہیں بتاتے ہیں، نہ علاج کی فکر کرتے ہیں، بس ایک رسمی تعلق قائم کر کے بالکل مطمئن ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھی حالت میں ہیں، اس لیے کہ ہم فلاں مرشد سے مرید ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس لیے سچا تعلق پیدا کیجئے۔ قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ جب اللہ نے تقوی کا حکم دیا اور ایک مومن نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ مجھ سے کہتے ہیں کہ او میرے بندے مجھ سے ڈر، تو اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ اللہ میں آپ سے کیسے ڈروں، آپ کا خوف کیسے دل میں آئے گا، تقویٰ کیسے نصیب ہوگا؟ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں تقویٰ حاصل کرنے کی ترکیب بھی بتائی، اسی آیت کے اگلے حصے میں تقویٰ حاصل کرنے کی ترکیب بھی بتائی۔ فرمایا کہ اگر تو تقویٰ چاہتا ہے، اگر تو تقویٰ چاہتا ہے، متقی بننا تجھ کو مطلوب ہے، پسند ہے، تو ہم تجھ کو راستہ بتاتے ہیں، ہم تجھے متقی بننے کا راستہ بتاتے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچے انسان
اچھے انسان، مخلصین، بزرگان دین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، ان کا ہاتھ پکڑ لے، ان کا ساتھ اختیار کر، ان کی جوتیوں میں بیٹھ جا، اپنے آپ کو فنا کر دے تو تقویٰ تیرے دل کے اندر آ جائے۔ کونوا مع الصادقین، سچے انسان، اچھے انسان، مخلصین، بزرگان دین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، ان کا ہاتھ پکڑ لے، ان کا ساتھ اختیار کر، ان کی جوتیوں میں بیٹھ جا، اپنے آپ کو فنا کر دے تو تقویٰ تیرے دل کے اندر آ جائے گا۔ نہ کتابوں سے نوازوں نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دنیا میں جس کو بھی اعلیٰ درجے کا تقویٰ ملا وہ بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے ملا۔ دنیا میں جس کو بھی اعلیٰ درجہ تقوی کا ملا وہ بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے ملا۔ اس لیے جلد کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ کر اپنی اصلاح کا آغاز کر دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت، بہتر توفیق اور دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں یا اس سے پہلے کی مجلس میں نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ محترم تھے حیدرآباد میں، وہ مولا والے ہو گئے، اس لیے مولانا کہہ رہا ہوں میں جی، لیکن اصل یہ تھا کہ وہ عالم نہیں تھے، درس نظامی نہیں پڑھاتا، کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوئے تھے جی، وہ تو ایک بہت کالج کی بہت ہائی ڈگری ان کے پاس تھی، کالج کی بہت ہائی ڈگری ان کے پاس ہے، بہت قابل تھی۔ آج بھی ان کا حیدرآباد میں بڑا کالج ہے، اور ان کے یہاں کے پڑھے ہوئے پروفیسر بن کر کے کوئی جاپان میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی برطانیہ اور جاپان کے اندر وہاں کے کالجوں میں پروفیسر اور لیکچرار تھے، اتنے قابل اصلی علوم کے تھے وہ، دینی علوم کچھ نہیں تھا، بس اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تو سہارنپور کسی بہانے پہنچ گئے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں، گئے کچھ مرتبہ بیٹھے مجلس میں ہوئے، شریک ہوئے، دل پر اثر پڑا، دل متاثر ہوا، پھر ایک مرتبہ آئے اور حضرت سے بیعت ہو گئے، پھر بیعت کے بعد معاملات پر پابندی کی۔ ایسے حضرات کی مشائخ بہت قدر کرتے ہیں، جو دنیا دار ہو جی، اس قسم کے لوگ ہوں، ان کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ حضرت نے بہت ان کا احترام اکرام ہر طرح کا خیال، پھر حضرت نے رائے پور بھی بھیجا حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں کہ وہاں کی خانقاہ میں کچھ وقت گزارو، وہاں کا بھی فیض حاصل ہو جائے۔ مولانا فرماتے تھے، مولانا جمیل احمد صاحب ان کا نام گرامی تھا جی، وہ فرماتے تھے بھائی میں تو اتنا رئیس گھر کا، ایسا میرا مزاج تھا کہ شیروانی بھی میں خود نہیں پہنتا تھا، ملازم مجھے شیروانی پہناتے تھے، شیروانی کے بٹن، کرتے کے بٹن بھی ملازم مزدور لگایا کرتے تھے، خادم لگائے، میں خود بٹن بھی نہیں لگاتا تھا، جوتے بھی خود پہناتے تھے، جوتے صاف بھی کرتے، اتنا ناز و نام کا پلو آدمی، اور ایسے خوبصورت حسین و جمیل تھے اللہ علیہ۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی وفات کے بعد پھر میں نے تجدید بیعت فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے تجدید بیعت کی، پھر جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو پھر میں حیدرآباد جا کر انہی سے پھر میں نے تجدید بیعت کی، اور اللہ نے خوب ان کی خدمت میں رہنے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ پھر حضرت شیخ نے خلیفہ بنایا، ان کو اپنی خلافت بھی عطا کی، کوئی عالم نہیں تھی، خلافت بھی۔ تو پھر مجھے کام کی بات یہ کہنا ہے، جو ابھی آپ نے سنا نا کہ جن کو بھی یہ اعلیٰ مقام ملا وہ اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر ان کی خدمت میں رہ کر کے ملا۔ چنانچہ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو قیام رہتا تھا وہ دفتر والی مسجد کے ایک کمرے میں رہتا تھا، اور حضرت کی خانقاہ تھوڑی ادھر فاصلے پر تھی، تو جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا، 11 بجنے کا وقت ہوتا تھا، تو حضرت کی خانقاہ کا دروازہ کھلتا تھا زیارت کے لیے، مسافر کے لیے، تو لائن لگ جاتی تھی۔ میں حضرت مولانا کا ہاتھ پکڑ کر کے، اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ 75-80 سال کی عمر تھی، ایک ہاتھ میں ان کی عصا ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں پکڑ کر ان کو حضرت کی خانقاہ میں لے جاتے تھے، تو دروازے پہ کھڑے ہوئے
حضرت کی دروازہ بند ہے ابھی خانقاہ کا، لائن لگی ہوئی باہر روڈ تک، میں کھڑا ہوں ہاتھ پکڑے، حضرت اندر معلوم نہیں کیا ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں، کیا ہے، دروازہ کھل نہیں رہا، جی کھل نہیں رہا، کھڑے ہوئے لائن، اب حضرت مولانا سب سے آگے کھڑے ہیں دروازے، میں ہاتھ پکڑا ہوں، کبھی اپنا پورا وزن جو ہے وہ عصا کے اوپر دینا، کبھی اس پیر پہ کبھی اس پہ کھڑے، میں سمجھتا ہوں غالباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضرت واپس چلیں، پھر دروازہ کھل جائے گا تو پھر آ جائیں گے، تو کیا جملے فرمائے مجھے آج بھی یاد ہیں اور میرے کانوں میں گونجتے ہیں، جب یہ عظمت ہوتی ہے اپنے مرشد کی اور اللہ والے کی، تو پھر اللہ مقام اعلیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ارے میاں تقی، اس چوکھٹ پہ کھڑا ہونا بھی نصیب ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے، اس چوکھٹ پہ کھڑا ہونا بھی نصیب ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے، تم تھک گئے چلنے کا کہہ رہے؟ میں تو اس وقت میری عمر 22-21 سال کی ہوگی غالباً۔ کیا عقیدت اور کیا قدر و منزلت، آج ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو، ہمیں کیا عقیدت ہے، اس لیے کچھ بھی نہیں ہے، جہاں ہیں وہیں۔ مراد آباد میں دارالامدادیہ ہے، بڑا ادارہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث حضرت مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی سب سے پرانے شیخ الحدیث تھے ہندوستان کے۔ میری حاضری ہوئی تو اس وقت یہ مسجد جہاں آپ بیٹھے ہیں، اس کا یہ اوپر کا چھت بھی نہیں ہوا تھا، خالی ہائٹ ہوئی تھی، تو پہلے اس چھت سے پہلے یہ بالکنی کی چھت ڈالنی تھی۔ تو میرا مزاج ہے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر جتنا کام مدرسے میں ہوا اور مسجد کا ہوا، ہر وقت کسی نہ کسی شیخ وقت کو لا کر کے دعا کرائی اور ان کے دست مبارک سے کام کرایا۔ تو مجھے یہ طبیعت پہ تھا کہ یہ چھت پہلی پڑ رہی ہے، چھوٹی ہے پھر بڑی ہے، اللہ آسان کر دے تو کسی اللہ کے ولی کو لا کر کے ان کے ہاتھوں سے اس کی چھت کی پہلی تگاری ڈلوا لیں اور دعا کرا لیں تاکہ اللہ آسان کر دے۔ بہت بڑی چھت ہے، بہت بڑا سرپا ہے۔ تو میں نے مراد آباد کا سفر کیا، حضرت کی خدمت میں پہنچا، بہت معذور تھے اس وقت، عمر بھی تھی، ویل چیئر کے بغیر چل نہیں سکتے تھے۔ میں نے دعوت پیش کی، اللہ کو منظور تھا، قبول فرما لی، اتنی معذوری کے بعد قبول فرما لے کے آؤں گا۔ میں نے ان کے لیے ویل چیئر خریدی اور وہ سامنے کچا کمرہ تھا پہلے چوکیدار کے لیے جس میں سامان پڑا رہتا، اس میں ان کی معذور کی وجہ سے عارضی لیٹرنگ بنائے، حضرت کو آسانی ہوئی، وہاں لیٹرنگ بنایا، ویل چیئر خریدی، پھر حضرت تشریف لایا، اور یہ بالکنی جو چھت ہے، اس کی چھت کی پہلی تگاری حضرت نے اپنے دست مبارک سے ڈالا۔ زمین بھی اوبر کھابڑ تھی تو تراپے بچھائے گئے تھے، وہاں سے لے کر گیٹ تک، یہاں تک تراپے بچھائے، اس پر ویل چیئر دھکا کے میں خود لایا اور لا کر کے روکی، پھر مستریوں نے مال ملا کر دیا تکاری، میں نے اپنے ہاتھ میں لے کر حضرت کا ہاتھ لگوایا، حضرت نے ہاتھ لیا اور اس کو ڈالا سلیب پر، اس کے بعد حضرت نے دعا فرمائی۔ مجھے جو کہنا ہے کام کی بات، پھر میں نے دوسرے دن معائنہ رجسٹر تھا، وہ حضرت کے سامنے پیش کیا کہ حضرت کچھ برکت کے لیے کچھ کلمات تحریر فرما دیں ادارے کے لیے۔ تو حضرت نے رجسٹر میں اپنے قلم سے تحریر فرمایا مدرسے کے لیے۔ جب پورا لکھ چکے تو دستخط کیے، تو کیا لکھا، دستخط سے پہلے کیا لکھا، وہ میرے لیے آپ کے لیے عبرت کی بات ہے۔ لکھا خادم الحدیث و غلام آستانہ زکریہ، یہ پہلے لکھا خادم الحدیث و آستانہ غلام آستانہ زکریہ، یہ لکھا اور پھر دستخط کیا۔
بڑا شیخ الحدیث ہے، بڑھاپا ہو گیا بخاری پڑھاتے پڑھاتے، لیکن آج بھی اپنے مرشد کی چوکھٹ کا غلام اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور غلام کہہ رہے ہیں۔ میرے پاس محفوظ ہے رجسٹر، میرے لیے، ہر ایک کے لیے عبرت کی بات ہے، عبرت کی بات ہے۔ خادم الحدیث و غلام آستانہ زکریا، اللہ اکبر۔ بس یہی چیزیں جو ہیں آدمی کو آگے پہنچاتی ہیں، ترقی کی منازلیں طے کرتی ہیں۔ جب تک یہ انا رہے گی ہم کہیں کسی کام کے نہیں رہیں گے، کسی کام کے نہیں۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں کس چیز نے روکا تھا؟ انا ہی نے تو روکا تھا، انا۔ اور اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ انا ہی ایسی چیز ہے۔ اس لیے اس راہ سلوک کا سب سے پہلا قدم، سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ اپنی انا کو اندر سے نکالیں۔ انا نکلے گی تب دروازہ کھلے گا، جب تک انا اپنے اندر بھری پڑی رہے گی دروازہ بند ہی رہے گا، دروازہ بند ہی رہے گا۔ اور یہ تو مشائخ کی خدمت میں رہ کر، جی ان کی تربیت میں رہ کر، کبھی وہ مشائخ حال وہ تو مزاج سمجھتے ہیں، وہ تو مزاج سمجھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر سمجھتا ہے، نبض پہ ہاتھ رکھا، آلے سے سب چیک کیا اور سمجھ گیا کہ ہاں کیا ہے، سونوگرافی کرائی، اس کی رپورٹ سامنے آ گئی، سمجھ لیا کہ ہاں، سی ٹی اسکین کرایا آ گیا، ایم آر آئی کرائی سامنے آ گیا۔ ایسے یہ روحانی طبیب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کس حال میں ہے، کیا روگ ہے، اس کے اعتبار سے وہ علاج کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے کبھی ڈانٹ دیا، کبھی ڈبٹ دیا، جی کبھی ہلکے معمولی کام لے لیے جو اس کی بظاہر اس کی منصب اور اس کی شان کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اس سب میں تربیت ہوتی ہے، اس سب میں تربیت ہوتی ہے۔ وہ اس وقت اس کو برداشت کر لے، اس کو ناگواری نہ ہو، اور اس وقت انا اندر سے نہ اس کو گمراہ کر دے، جی بس نہ کرا آگے بڑھ جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر وہ آگے گیا وہ میں اور ایسا میرے ساتھ سنو، بس گیا، بیڑا غرق ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے یہ روحانی طبیب ہوتے ہیں، یہ حضرات کس کے لیے کیا علاج ہے، جیسے حسب حال ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہمارا علاج کرتے ہیں۔ مجھے میرے مرشد حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے جی ایک ہی مرتبہ للکارا، ایک مرتبہ، اور وہ پہلا تھا اور آخری تھا، پہلا اور آخری، پھر کبھی نہیں ہوا، پہلی بار ہوا۔ کیسے ہوا؟ کھانے کے بعد حضرت قیلولہ فرماتے تھے، نیند حضرت کو بہت کم آتی تھی، جس دن نیند آ جائے تو بڑی خدام کو خوشی ہوتی تھی کہ حضرت کو آج نیند آ گئی، آدھا گھنٹہ حضرت کو آرام مل گیا، حضرت آدھا گھنٹہ سو گئے، بڑی خوشی کا دن ہوتا تھا جس دن حضرت کو نیند آ جاتی تھی۔ اتفاق سے اس دن حضرت کو نیند آ گئی، وہ گہری نیند تھی، اذان بھی ہو گئی، جی حضرت کی آنکھ نہیں کھلی۔ اب میں کیا کروں؟ نہیں جگاؤں گا تو بعد میں خفگی ہوگی کہ کیوں نہیں مجھے جگایا، اذان بھی ہو گئی تھی۔ تو میں نے جماعتوں میں پھر کے پیر دبانا سیکھے تھے کہ کسی سوتے ہوئے کو اٹھانا ہو تو پیر دبا کے اٹھاؤ، یہ سیکھا تھا۔ تو حضرت گہری نیند میں تھے چارپائی پر، میں نے بس پیروں پہ ہاتھ لگایا، ہلکے سے ایسے یوں 2-3 مرتبہ کیا، ایک دم چمک گئے، ایک دم چمک گئے۔ میں پیروں کی طرف کہا، بس جیسے چمکے آنکھیں کھولی کہا، اور اتنی زور سے چلائے، للکارا، نکل جا بھاگ بدتمیز۔ بہت زور، میں تو کم زور سے بولا، حضرت اس سے زور سے چلائے اور بولے نکل بھاگ بدتمیز۔ بلا تاخیر کے فوراً میں باہر کھڑا ہو گیا، وہیں چوکھٹ پہ کھڑا رہا، گیا نہیں۔ اللہ نے میری مدد کی، مہربانی فرمائی، اگر میں بھاگ جاتا
کہ مجھے للکار دیا، دھتکار دیا، اتنا سب کچھ کرتا ہوں، تو نہ جانے کہاں میں گمراہ ہو جاتا، کہاں جوتیاں چٹکھاتا۔ کھڑا رہا وہیں، اور آنکھوں سے میرے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے جاری ہوئے کہ تیری نادانی سے اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچ گئی، اس پر میں رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ہمت کر کے جھانکا، خالی اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں تھی، جھانکا تو حضرت کی نگاہ دروازے ہی کی طرف تھی۔ جیسے ہی جھانکا تو فرمایا آجا، فوراً چلا گیا، اٹھایا، وضو کرایا، نماز سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد قریب بلائے، چھاتی سے لگایا اور کہا باولے تو نے پیر کو کیوں ہاتھ لگایا؟ تو مجھے آواز دے دیتا، ویسے ہی اٹھا دیتا، میں پیر کو ہاتھ نہیں لگواتا ہوں۔ میری بیوی کو بھی اجازت نہیں ہے پیروں کو ہاتھ لگانے کی، تو نے ہاتھ لگا دیے، آئندہ ایسا مت کریو۔ اور سینے سے لگا لیا، دعائیں دی۔ پھر کچھ لوگ باہر کے آگے جانے لگے، میں بیٹھا ہوا چارپائی کی طرف، پیروں کی طرف بیٹھا، جانے لگے مہمان، مسافہ کر رہے، دعا کی درخواست کر رہے، تو فرمانے نہیں اس سے کہو، یہ بیٹھا نا، اس سے کہو یہ دعا کرے، میں بھی اس سے دعا کراتا ہوں، میں بھی اس سے دعا کراتا ہوں، میرے لیے دعا کرتا ہے، اس سے کہو دعا کیجیے۔ اللہ اکبر، ذرہ حضرت کے قدموں کی ایک چٹکی خاک کے برابر میری اوقات نہ تھی نہ ہے۔ ایسی شفقت، ایسی محبت، وہ حضرت کی زندگی میں پہلی ڈانٹ تھی اور آخری ڈانٹ تھی، پھر اس کے بعد کبھی نہیں پڑی۔ تو وہ علاج تھا، وہ واقعی کیسا علاج ہوا وہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ جو یہ روحانی طبیب ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، جی یہ جانتے ہیں کس کا کیا مرض ہے، کس کا کیا علاج ہے، جی کس کا کیا مرض ہے، کیا علاج ہے۔ جی یہاں پر ابھی میرے موجودہ مرشد ہیں الہ آبادی دامت برکاتہم، وہ تشریف لائی ہی مسجد میں، ختم قرآن کی مجلس تھی، کسی طالب علم نے ختم قرآن کی وہ چھوٹی دعا پڑھ دی، اللہم انی سبحتک فی قبری، حضرت بگڑ گئے اور مجھے کہا یہ تو آپ پڑھا رہے ہیں، آپ ختم قرآن کی یہ دعا یاد کرائی آپ نے، جو بڑی دعا ہے صدق اللہ، آپ نے یہ دعا یاد نہیں کراتے۔ سب کے سامنے جھڑک دیا۔ اس دن سے میں نے سب کو کہہ دیا، مدرسین کو، کہ بھائی یہ ختم قرآن کی بڑی دعا یاد کرائے۔ الحمدللہ جب سے عمل ہے، بچے حفظ مکمل ہوتا ہے تو اساتذہ ان کو ختم قرآن کی جو بڑی دعا ہے صدق اللہ العظیم العظیم، وہ پوری دعا یاد کرتے ہیں، اور ختم قرآن کی مجلس میں الحمدللہ طلبہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو حضرت نے سب کے سامنے ہی ڈانٹ دیا کہ آپ جیسے لوگ جو اس کہیں حال ہے تو دوسروں کا عوام کا کیا ہوگا؟ تو بہرحال ہم جس کو فکر ہوتی ہے اپنی ذات کی اصلاح کی، اپنے باطن کی اصلاح کی، اپنے اندر سے شیطانی حیوانیت کی صفات کو نکالنے کی اور ملکوتی اور بشری صفات سے مزین کرنے کی، اپنے باطن کو صاف و شفاف جی کرنے کی فکر ہوتی ہے، وہ ہر مشقت کو، ہر تکلیف کو، جی ہر ناگواری کو جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور جس کو اس سے انسیت نہیں ہوتی، اس کا فکر نہیں ہوتا، تو ذرا سی بات پر روٹھ کر کے گھر بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بے حسی اور اس غفلت کو، اس ناقدری کو اللہ ہمارے اندر سے دور فرمائے، ہمیں قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلنا سامعين مطيعين واولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين، اللهم اجعلنا سامعين مطيعين واولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين، اللهم انا
نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.